بات مدینے کی ہو، مدینے سے جدائی کی ہو، مدینے سے دوری کی ہو، اور عشق رسول کی بھی ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال کا ذکر نہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ؟ آقا کے وصال ظاہری کے بعد ایسا عشق رسول تھا کہ مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکتے تھے، ذرہ ذرہ کریم کی یاد دلاتا تھا۔ اب ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال سے کچھ یوں فرماتے ہیں، اے بلال، یہ کیا جفا ہے کہ ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ عاشق بے مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ سفر کرتے ہوئے مرکز عشاق دیار مدینہ کے نورانی اور پر کے فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بے تابانہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ آنکھوں سے آنسو کا تار بند گیا۔ اپنا چہرہ مزار پاک کی مبارک خاک پر مس کرنے لگے۔ حضرت سیدنا بلال کی آمد کی خبر سن کر گلشن رسالت کے دونوں مہکتے پھول سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے آئے۔ حضرت بلال نے بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پیار کرنے لگے۔ شہزادوں نے فرمائش کر ڈالی، اے بلال، ہمیں ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجیے جو آپ نانا جان کی حیات ظاہری میں دیا کرتے تھے۔ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کی چھت پر اس حصے پر تشریف لے گئے جہاں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال اللہ اکبر اللہ اکبر سے اذان کا آغاز فرمایا تو مدینہ منورہ میں ہلچل مچ گئی، لوگ بے تاب ہو گئے۔ جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمات کہے تو ہر طرف آہو بکا کا شور برپا ہو گیا۔ پھر جب اس لفظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو لوگ بے تابان ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا سرکار مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ سرکار کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ کبھی گریا نہیں دیکھا گیا۔ اس واقعے کے بعد عاشق بلال تا دم حیات ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوتے اور اذان دیا کرتے تھے۔ یہ عشق رسول نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت رسول ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال کی اذان سن کر عاشقوں کے دل عشق رسول میں مچل جاتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں بڑی مادہ پرستی ہے، بڑا اپنا نفسہ نفسی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے جو اس دور میں عشق رسول کی ان یادوں کو تازہ کرتی ہے جو یادیں صحابہ کرام کی حیات سے متعلق ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، مدینہ پاک سے محبت کیا کرتے تھے، مدینہ کے ذروں سے عشاق کو کیسی محبت ہوا کرتی تھی۔ دعوت اسلامی ان یادوں کو تازہ کروا رہی ہے۔ اللہ میں دعوت اسلامی سے وابستگی عطا فرمائے۔